بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کی روح میں تازگی محسوس ہوگی۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مقدس چرواہے کا ہے۔ تو تمام عاشقان رسول اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھے۔ پیارے دوستو، ایک چرواہا تھا جس نے نہ اپنی زندگی میں کبھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی خبر دی۔ اس مقدس چرواہے کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل دیکھیں اسے سمجھنے کے لیے۔ پیارے دوستو، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے جا کر ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے جا کر پوچھنے لگا، تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے بتایا کہ ہمارے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ اس خیمے کے اندر ہے۔ پہلے تو اس چرواہے کو یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے دل میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو جب اس نے دیکھا کہ کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام اسے دیا۔ تو اس چرواہے نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا، آپ مجھ سے مذاق کرنے لگے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک کالا حبشی انسان ہوں۔ میرے بدن سے بدبو بھی آ رہی ہے۔ ایسی حالت میں آپ کیسے مجھے گلے لگا لیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگا لیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سفیدی سے بدل دے گا اور تمہارے بدن سے آ رہی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ بات سن کر وہ چرواہا فوراً مسلمان ہو گیا اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس چرواہے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھوا لوں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد کے لیے شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میرے لیے ضمانت دیں گے؟ تو اس چرواہے کی بات سن کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے
تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو سے تبدیل فرما دے گا، اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا۔ کیونکہ وہ چرواہا بکریاں چراتا تھا اور وہ بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اسی لیے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لائے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اسی لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے اور مسلمان امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال تو مال غنیمت ہے، لیکن کیونکہ وہ چرواہا بکریاں کانٹریکٹ پر لے کر آیا تھا، یہودیوں کی وہ بکریاں تھیں، چرواہا تو صرف کانٹریکٹ بیس پہ کام کرتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں جا کر واپس کر دو اور پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ وہ چرواہا گیا اور اس نے جا کر وہ بکریاں واپس کر دی اور آ کر جہاد میں شامل ہوا اور جنگ میں شہادت نوش کی، یعنی شہید ہو گیا۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ ان کے قریب پہنچے تو ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا، ہمیں نہیں معلوم یہ شخص کون ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھا دو۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو اچھے سے پہچانتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ چرواہا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج ادا نہیں کیا، مگر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے اور اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے جسم کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، موت اپنے مقرر وقت پر ضرور آتی ہے، نہ ہی ایک لمحہ پہلے اور نہ ہی ایک لمحہ بعد۔ تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ اگر کچھ لمحے پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اس کو موت ایسے وقت ایسی جگہ آئی کہ وہ بندہ ایمان لا چکا تھا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا تھا، ان کا عاشق بن چکا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرما دیا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ موت کے آخری وقت کے بارے میں سن کر لرز جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ پیارے دوستو، انسان کو اپنی نمازوں، روزوں، زکوٰۃ، حج اور اپنی نیکیوں پر کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں تک ویڈیوز پہنچ سکیں۔